اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کے درمیان مختلف آراء کا پایا جانا عیب نہیں، لیکن اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنا معیوب ہے۔ ابوبکر کے اتنے احسانات مجھ پر ہے کہ میں محمد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں دے چاہتا۔ مولانا صاحب نے جو حدیث حضرت ابوبکر کی منقبت میں ذکر کی، سنن ترمذی کی یہ روایت اہل سنت کے ہاں صحیح مانی جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس روایت کے راویوں کے حالات بہت ہی پتلے ہیں۔ روایت کا پہلا راوی علی بن حسن کوفی غیر معروف ہیں، اس کے حالات واضح نہیں۔ روایت کا دوسرا راوی محبوب بن محرز تمیمی کوفی قواریری، کچھ علماء کے نزدیک اس کی روایت کردہ حدیث میں کمزوری ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک تو یہ خود راوی ہی ضعیف ہیں۔ اس روایت کا تیسرا راوی داؤد بن یزید عودی ہیں، انتہائی ضعیف ہیں، اسے اکثر اہل سنت علماء ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ یہ ہے اس روایت کے راویوں کے حالات، لیکن چونکہ معاملہ حضرت ابوبکر کی شان کا ہے، لہٰذا یہ غیر معروف کمزور اور جھوٹے راوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقف مان لیے جاتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں ان کی نقل کردہ روایت بھی سر آنکھوں پر۔ لیکن افسوس اور حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی ہاتھ میں قرآن اٹھا کر رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی حدیث کو نہیں جانتی تھی۔ ابوبکر کے پاس محمد کی بیٹی فاطمہ گئی اور باغ فدق کا مطالبہ کیا، فرمایا کہ آپ کو کھلائیں گے، نبی کے ازواج مطہرات کا خرچہ بھی، وہ سب کچھ یہ ہے کہ ابوبکر یہ ہے کہ وہ مال وقف کا مال ہے، اس میں سے آپ کو کھلائیں گے، لیکن یہ پراپرٹی جائیداد کے طور پر باغ فدق وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تیرے ابا کا ارشاد ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم نبی نے لم یورثوا دینار ولا درہم، دینار و درہم ہماری وراثت میں نہیں ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ صدقے والی چیز بطور ملکیت کی پراپرٹی کی جائیداد کے میں نہیں دے سکتی۔ پھر مسئلہ یہ ہے میں نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مولانا نے جو توجیہ کی ہے، مولانا کی یہ توجیہ ٹوٹا پھوٹا جواب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسا جواب ہے کہ جو حقائق سے میل نہیں کھاتا، جس کی کوئی تک نہیں بیٹھتی۔ یہ جواب کچھ سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 1، آج 1400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک پہنچ گئیں، اور ہم جیسے حقیر بھی اہل حدیث بن گئے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کی حدیث سے واقف نہ ہوئی۔ افسوس، کیا یہ کفر ہے؟ نمبر 2، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے میراث و حقوق کے قوانین واضح کر کے مسلمانوں سے جھگڑے ٹال گئے، اس کی اولاد اپنے حقوق کے بارے میں شرعی قوانین سے لا علم تھی؟ کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ہماری چھوڑی ہوئی جائیداد صدقہ ہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد اچانک کیسے ظاہر ہوئی، وہ بھی حضرت ابوبکر کے منہ سے؟ عین اس وقت جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حق مانگا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں کسی موقع پر یہ حدیث کسی اور نے کیوں نہیں سنی؟ کیا یہ حدیث رسول اللہ نے صرف حضرت ابوبکر کو کسی گوشہ تنہائی میں کان میں بتائی تھی؟ جب اماں فاطمہ کو خود مسئلہ سمجھنے کے اندر اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جب قربان جاؤں فاطمہ کی جوتیوں پہ اللہ میرے ماں باپ کو قربان کرے، جب محمد کی بیٹی کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر کی بات ایک ہی دفعہ کیوں نہیں سمجھ گئیں؟ بار بار اس میراث کا مطالبہ کیوں کرتی رہی؟ صرف صحیح بخاری کی روایات کے مطابق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنا حق حضرت ابوبکر سے 3 مرتبہ طلب کیا۔ نمبر 1، جناب فاطمہ نے کسی کو بھیج کر مطالبہ کیا، صحیح بخاری فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 12 میں یہ بات درج ہے۔ نمبر 2، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اکیلی دربار گئیں اور حق مانگا،
صحیح بخاری فرض الخمس باب نمبر 1 میں یہ بات درج ہے۔ اور نمبر 3، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے ہمراہ رسول اللہ کے چچا عباس کو ساتھ لے گئیں اور میراث مانگی۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض باب نمبر 3 میں یہ بات درج ہے۔ اب ہم مولانا کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ مولانا جو جواب آپ نے دیا وہ صرف رسول کے ترکے یعنی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے میراث کے متعلق تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اس حق کا کیا ہوگا جیسا کہ مسند ابو یعلی موصلی کی مسند ابو سعید خدری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے فدک دے گئے تھے۔